الرحمن الرحیم پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا پوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ آج کی اس تقریب کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کیا جاتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں محنت پورا قاری علی حسن صاحب کی اسلامک سرکل منہاج القرآن کے بانی بھی ہے جناب، تجویز القرآن کے بانی اسلامک سرکل قاری علی حسن صاحب۔ چلو صحیح ادھر سے آ آگے سے آ کوئی مت پیچھے سے آنا معزز سامعین ذیشان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتنی اچھی اور کتنی خوش قسمتی ہماری کہ اتنی گیدرنگ، اور گیدرنگ میں جو سٹارٹ جو ہے جو زہاق صاحب نے شعر پڑھے ہیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اور کتنا ہے، اور یہ ایک لفظ ہے شان۔ لفظ کیا ہے؟ ایک شان، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شان لفظ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو انسان بنائے ہیں، کتنی بڑی شان ہے ہماری، کتنی بڑی شان ہے۔ اور پھر آگے اگر کلوز کریں بات کو تو کتنی بڑی شان ہے جو یہاں پہ مہمان خصوصی یعنی مہمان بلائے گئے ہیں، ان کی کیسی شان ہے۔ اور ایسی محفل میں ایسی جو شان والے مہمان ہیں، اور اس محفل میں اس شان والے کی بھی شان بیان کرنی چاہیے جس نے یہ شان ہمیں عطا کی ہے۔ آئیے قرآن مجید اس شان والے کی شان کو کیسے جو ہے وہ بیان فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بتانے والا. نعت رسول مقبول کے لیے شبیر مصطفی صاحب. پڑھنے سمجھتے میں آواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے. مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکرے ہو کے بہ جانا مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکرے ہو کے بہ جانا روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا اے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے. کرم نبی دا ویکھ کسے تے ایویں چورا چوریے نا کرم نبی دا ویکھ کسے تے ایویں چورا چوریے نا چنگیاں نو چنگائی کہنا چنگا لگدا اے چنگیاں نو چنگائی کہنا چنگا لگدا اے اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے. وڈا بولنا بول ظہوری آکھے رب دے بندیاں نے وڈا بول
آنے اپنے آپ نو نیویاں کہنا چنگا لگدا اے اپنے آپ نو نیویاں کہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے شبیر مصطفی صاحب مقبول پیش کر رہے تھے. معزز مہمان، آج کی یہ تقریب ہمارے جاپان کی ایک ایسی شخصیت جو سماجی خدمات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہر دل عزیز شخصیت ہے، پورے جاپان میں ان کی لوگ جانتے ہیں ان کو. ملک افضل صاحب کے اعزاز میں آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. اب میں مسلم لیگ نون کے ممتاز رہنما اور نائب صدر اور آل راجپوت جاپان کے صدر راجہ صابر حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ملک افضل صاحب کے اعزاز میں کچھ کہیں. راجہ صابر حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنے دور دراز سے یہاں پہ تشریف لائے، اور یہاں آج کے چیف گیسٹ معزز مہمان جناب ملک افضل صاحب جن کی ذات میں یہ شریعہ دیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ملک افضل صاحب ایک سماجی رکن بھی ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت، اور پاکستان میں جیسے یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جس قسم میں چاہیں ہم لوگ ان کے ساتھ تیار ہیں، اور ہر قسم کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ویلکم کرتے ہیں ان کے صاحبزادے کو جاپان میں جو تشریف لائے. ان کو جاپان میں کسی قسم کی کوئی مشکلات ہوں یا کسی قسم کی پریشانی ہو تو ہم ہر تعاون کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں. ویلکم. تھینک یو جی. راجہ صاحب کا بہت بہت شکریہ. اب میں ENP کے صدر ملک نعیم خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصراً ملک افضل صاحب کے اعزاز میں کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ میں ملک نعیم خان نہیں ہوں، صرف محمد نعیم خان ہوں. ملک صاحب ہمارے آج کی اس خصوصی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں ملک محمد افضل صاحب. مجھے آج سے 2 روز قبل جناب محترم رانا ابرار صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں ملک افضل صاحب، ادھر گوما میں رہتے ہیں اور بزنس مین ہیں. میں نے کہا اگلی گال کرو، کوئی ایسا نہیں ہوگا جاپان میں جو متحرک دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ملک محمد افضل صاحب کو نہ جانتا ہوں. آپ آگے حکم فرمائیں کہ کیا حکم ہے میرے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں. بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا رانا صاحب. ملک افضل صاحب کے ساتھ میری کوئی تفصیلی سٹنگ، آئی ایم سوری، آئی اپولوجائز، تھوڑا سا مجھے پرابلم ہے، برداشت کیجیے تھوڑی دیر کے لیے. ملک صاحب کے ساتھ میری کوئی طویل سٹنگ نہیں ہوئی، جب بھی ہوئی ہے بہت مختصر سے وقفے کے لیے ہوئی ہے، اور اس تھوڑے سے وقفے میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ایک دلکش شخصیت کے مالک ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری دلکشی عطا فرمائی ہے، پاکستان میں آپ ویلفیئر کا بہت زیادہ، جس طرح صابر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، بہت کام کر رہے ہیں آپ. یہ آپ کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے کہ دوسرے لوگوں کی، تھینک یو ویری مچ، دوسرے لوگوں کے کام آنا
تو ہمیں فخر ہے آپ کی دوستی پر کہ ہمارے دوستوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو خاموشی سے بغیر اخبارات میں تصویریں چھپوائے، بغیر شاباش کے پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں رانا ابرار حسین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اور آپ سب دوستوں کو آج پھر یا ایک ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانے کا موقع فراہم کیا۔ رانا صاحب جب جاپان میں نہیں ہوتے تو خاموشی چھا جاتی ہے، تو ابھی راستے میں نے اپنے دوست ظہیر دانش صاحب سے کہا کہ یہ آج کی تقریب جو ہے وہ رانا صاحب کی جاپان میں موجودگی کی دلیل ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو ہلچل مچ جاتی ہے، تو آپ یہیں رہا کریں، آپ کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے جاپان۔ میری طرف سے سارے دوستوں کو ایک بار پھر سلام، اور رانا صاحب کا شکریہ، جناب محترم ملک افضل صاحب کو، ان کے صاحبزادے کو میری طرف سے ان کی تمام کامیابی پر مبارکباد۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت شدید ضرورت ہے، اور اب میں پی ٹی آئی کے سابقہ صدر جنہوں نے بنیاد رکھی یہاں پہ، خالد فریدی صاحب کو کہتا ہوں کہ ملک افضل صاحب کی اعزاز میں کچھ کہیں۔ خالد فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے اس چیز کی کہ میں آپ مقدس لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ایک باوقار اور مقدس شخصیت کے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ملک افضل صاحب، ان کے جو انہوں نے پاکستان میں یا ساؤتھ افریقہ میں جو ویلفیئر سوسائٹیاں بنا رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کا اجر دے اور انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع فراہم فرمائے۔ ملک افضل صاحب تو ویسے تو جاپان کی مشہور و معروف شخصیت ہیں، دوست وغیرہ جانتے ہیں ان کو، لیکن میں ان کو اس حد تک نہیں جانتا تھا۔ فیس بک پہ اور ان کی نیوز وغیرہ میں پڑھتا رہتا ہوں، میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں یہ، تو مجھے نہایت خوشی ہوئی دلی کہ یہ واقعی قابل احترام دوست ہیں، جو دنیا سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، صرف انسانیت کی خدمت کرنا یہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ایسے دوست ہیں۔ تو اس ساری انتظامیہ کا، راجہ صابر صاحب کا، رانا ابرار حسین صاحب کا میں دلی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقدس تقریب میں بلایا اور مجھے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ میرے لیے آپ سب لوگ مقدس و محترم ہیں، میں آپ سب کی تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا، سننے کا موقع دیا ان لوگوں نے، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ فریدی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے جن سے وہ کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ یہ منتخب لوگ ہیں اللہ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے۔ اب ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور قوت دے کہ غریبوں کے، مسکینوں کے، دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اب میں مسلم لیگ کے نائب صدر، سینئر نائب صدر، آل راجپوت انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے صدر رانا ابرار صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ اپنے نظرات کا خیال رکھیں۔ رانا ابرار صاحب۔ خالد منور صاحب کو بعد میں دعوت دیں گے، وہ تھوڑا سا سنائیں گے، اس لیے میں نے ان کو ذرا رکھا ہوں۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ سب میرے معزز مہمانوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج ٹائم نکال کر مجھے عزت افزائی دی، اور میں
जिस शख्सियत के आज़ाज़ में आज की शाम जो है रखी है, वो उनकी तारीफ़ अगर करनी शुरू कर दें तो मेरा ख्याल सुबह हो जाए, लेकिन उनकी जो सफ़ात हैं वो पूरी बयान नहीं कर सकता आदमी। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ, ना तो मैं किसी की ऐसे तारीफ़ करता हूँ, सबको पता है, और ना किसी को कभी मक्खन लगाया। मैं इनके इतना करीब रहा हूँ, युगांडा में तकरीबन मैं 3 माह रहा हूँ, और 1500 किलोमीटर दूर ये मेरे साथ वाले कंट्री कीनिया में थे। तो मेरे आने से पहले इनकी मेरा राब्ता हुआ कि मैं आ रहा हूँ। तो जिस दिन मैंने आना था उस दिन इनका मैसेज आया और मैंने बता दिया कि मैं फलां फ्लाइट से आ रहा हूँ। तो ये स्पेशल जो है कीनिया से बाई रोड जो है ड्राइव करते हुए गाड़ी युगांडा तशरीफ लाए। उससे पहले मेरा इनका मुस्लिम लीग के हवाले से तल्लक था। ये हमारे सियासी साथी हैं और यहाँ कम्युनिटी के अंदर हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इनके साथ बैठते थे वैसे ही, और हमारे साथ काफ़ी साथ मुस्लिम लीग के हवाले से इनका स्टार्ट पे हमारे साथ रहा है। तो उस लिहाज से मेरे दोस्त थे। लेकिन जो मलक अफजल को मैंने युगांडा में पाकिस्तान जापान से बाहर देखा है या इनके करीब होके मुझे मौका मिला है, तो ये इंसानियत की मेराज पर है। इनके अंदर बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के हर आदमी की हेल्प करना। वहाँ तकरीबन 70% जितने लोगों ने शोरूम बनाए हुए हैं वो मलक अफजल की कोशिशों से। वो लोग जो कि पाकिस्तान में बेरोजगार थे या उनके पास काम नहीं था या नए नए कॉलेज यूनिवर्सिटियां छोड़ी हुई थी, इनकी बरादरी के थे या बरादरी के बाहर थे, जो भी मिला है कि कुछ करना चाहते हैं या काम नहीं है, तो इनने उन्हें बाहर के मुल्कों के रास्ते दिखाए हैं। तो ये बहुत बड़ा इनका युगांडा में मुझे बहुत ही कम कोई ऐसा मलक बरादरी का जो कि वैसे ही 70% कारोबार पे छाई हुई है वहाँ, वो इन्हीं के रिलेटिव हैं सारे। और यहाँ जवेद साहब बैठे हुए हैं, मैं इन्हें बड़ी देर का जानता था। निगाता में हमारा भी शोरूम था, इनका भी था, योकोहामा से ये आए थे उस वक्त। तो तलका दिन से बहुत देर के थे, लेकिन इनका बिजनेस देखा दिल खुश हो गया कि वहाँ दूसरे तीसरे नंबर पे इनका कारोबार है। लेकिन इतने सादा, इतने काम को कोई दुनिया में कोई किसी किस्म का जापान के अंदर मैंने नहीं इन्हें देखा कि कोई अपनी शख्सियत को जो है वो इस तरह बना चढ़ा के दिखाते हो। तो सारे ही इनके जो हैं वो इज्जत करते हैं। और यही मलक साहब हैं कि मेरे साथ जहाँ भी गए हैं उस हॉस्पिटल के फंड के लिए, किसी को इनने बोल रहा है कि मुझे $1000 चाहिए तो उसने 1 मिनट नहीं लगाया, $1000 दे दिया। किसी को बोला है कि $4000 5000 चाहिए तो उसी ने उसी वक्त $5000 निकाला और वो उसके लिए दे दिया। और स्वाय अपनी बरादरी के, ये किसी और शख्स से इन्होंने पैसा नहीं लिया उस प्रोजेक्ट के लिए जो करोड़ों के लागत से बन रहा है गुजरांवाला के अंदर। मैंने वो खुद देखा भी है, वहां गया भी। तो उससे अलावा जो असल में बात कर रहे हैं इनकी इंसानियत की, कि वहां भी ये काम कर रहे हैं लोगों के, वहां भी लोगों के फायदे कर रहे हैं। कोई जानता है तब भी, नहीं जानता तब भी। यानी वैसे ये इंसान, इनको क्रेडिट लेने का या कहने का शायद ये बातें इन्हें अच्छी ना लगें क्योंकि इनको सामने बढ़ा के मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पे इनका वो जो मैंने मलक साहब को देखा, मैंने कहा था ये आप तो पहले से भी बहुत ज्यादा मेरे तो इतना करीब आ गए कि मैं भूल नहीं सकता। मैं समझता इनके एहसानात हैं वहां जितनी देर में रहा हूँ। तो रोजाना कोई ना कोई महफल, कोई ना कोई पार्टी ये मेरे एजाज में कराते रहे वहां। तो मैं तो उसका कोई अशरे-शीर भी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी कोशिश की है। अपने सारे वो प्यारे प्यारे दोस्त मुख्तलिफ तंजीमों से तल्लक रखते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस से तल्लक रखते हैं। वो एक फूलों का गुलदस्ता जो है वो छोटा सा सजाने की जसारत की है। तो आपके साथ मोहब्बत भी है इनको, कोई ऐसा आदमी नहीं जो आपसे वाकिफ नहीं, और मुझे भी इनने इज्जत दी है, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। तो एक एक का नाम लेने से सभी एक दूसरे को जानते हैं। बहरहाल जितने भी दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं समझता हूँ कि उनने मुझे आज अपनी मोहब्बतें देकर
اور میں جو ان کے اعزاز میں آج ملک افضل صاحب کے اعزاز میں آج کا پروگرام رکھا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے مجھے اپنا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے گرویدہ بنا لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں جتنی کوشش ہو سکی کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کے خوشیوں میں آپ دوستوں کے کہیں کام آ سکا تھوڑا بہت میرے پاس ٹائم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے کہ آپ کے تھوڑا بہت بھی میں کام آ جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے آنے کا یا آپ کی جو عزت افزائی آپ کے دلوں میں میرے لیے ہے یا ملک صاحب کے لیے ہے اس کا کوئی حق ادا ہو گیا. تو آج چونکہ ایک غیر سیاسی پروگرام ہے اس میں صرف اور صرف ملک افضل صاحب کے ایک ہم نے کٹھے ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں کہ اس میں یہ خوشیاں دسترخوان میں جب جتنے دوست عزیز زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اس پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس دسترخوان میں تشریف لانے کا ہم سب سے اپنا شیئر کرنے کا وقت آپ کا میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. اور جو میرے لیے نعیم خان صاحب یا دوسرے دوستوں نے الفاظ ادا کیے میں اس کے قابل تو نہیں ہے ان کی جو ہے بڑا پانا کہ میرے لیے استعمال کی ہے. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.